مسلک، طاقت اور خاموشی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں مسلک صرف عقیدہ نہیں رہا بلکہ شناخت، تجارت اور طاقت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ فرقے الگ، راستے الگ اور ایک دوسرے کے لیے نفرت، گویا یہ سب ہماری سماجی ساخت کا حصہ بن چکا ہے۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، کردار کشی کرنا اور نفرت کو ایمان کا نام دینا اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی۔ مگر یہ ساری شدت اس وقت تک ہی برقرار رہتی ہے جب تک طاقت سامنے نہ آئے۔ کل کا منظر قابل غور تھا۔ آرمی چیف کا علماء اور مشائخ سے خطاب ہوا اور حیرت انگیز طور پر وہ تمام مسالک جو عام حالات میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے روادار نہیں، ایک ہی صف میں باادب بیٹھے نظر آئے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، وہابی، شیعہ، اسماعیلی، زیدی، سب نے اختلافات وقتی طور پر پس پشت ڈال دیے۔ نہ مناظرے ہوئے، نہ فتوے جاری ہوئے، نہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ایسی خاموش ہم آہنگی دکھائی دی جو عام حالات میں ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوا جیسے مختلف رنگوں کی پگڑیاں ایک ہی دھارے میں بہہ رہی ہوں۔ یہ منظر اس بات کی یاد دہانی تھا کہ ہمارا مسئلہ مسلک نہیں بلکہ طاقت کا توازن ہے۔ جہاں کرسی اونچی ہو وہاں اختلاف خود بخود دب جاتا ہے۔ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر یہ اتحاد طاقت کے سامنے ممکن ہے تو پھر عام آدمی کے سامنے کیوں نہیں؟ اگر خاموشی یہاں ممکن ہے تو گلی، محلے اور مسجد میں کیوں نہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ فرقہ پرستی کمزوروں کو لڑاتی ہے اور طاقتوروں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آج اس منظر سے کوئی سبق لیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر نفرت نہیں، نظم و ضبط اور ذمہ داری ہی معاشرے کو جوڑ سکتی ہے۔ ورنہ ہم ہمیشہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ طاقت کے سامنے سب ایک صف میں اور کمزور کے سامنے سب آمنے سامنے۔